جب ماں باپ کی نافرمانی زیادہ ہونے لگے سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے. جب شراب نوشی عام ہو جائے سمجھ جانا قیامت قریب ہے. جب مسجدوں سے شور و خل کی آواز آنے لگے سمجھ جانا قیامت قریب ہے. جب جاہل عالموں کو مسئلہ بتانے لگ جائے سمجھ جانا قیامت قریب ہے. یہ وقت نہیں چل رہا, نہیں چل رہا یہ وقت. میں تو سمجھتا ہوں 2025 وہی زمانہ ہے جس کی نشاندہی سرکار نے فرمائی. اب اللہ کا کرم مصطفیٰ کی عطا ہے, آگے کتنا ہو جائے. گناہ تو عام ہو گئے, بس سورج نکلنے بھی نہیں رہے اور کھیل ختم. ایسا بھائی السلام شقت ختم. کیا ہوگا؟ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. سمجھ رہے آپ؟ ماں باپ کی خدمت فکر ہی نہیں. شادی ہوئی الگ, اسے مطلب نہیں ہے کہ اماں نے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا, بوڑھے باپ نے 2 لقمے کھائے کہ نہیں کھائے. سانس کا دمے کا مریض ہے, کھانستے کھانستے سانس پھول گئی. بیٹا کہنے کے لیے کئی بار کوشش کی, بیٹا نہیں کہہ پایا کھانسی کے چکر میں بے کہتا رہ گیا. لیکن بیٹے کے کان تک آواز نہ گئی. باپ کا گلا بھر گیا بیٹے کو آواز دیتے دیتے, مگر بیٹا ایک گلاس پانی لے کر بوڑھے باپ کے سرانے کھڑا نہ ہو سکا. ماں طلب باپ کے, ماں کے دنیا سے چلی گئی مگر ماں کو محبت کا سہارا نہ دے سکا. اصلاح معاشرہ میں آنے والوں, نبی کی غلامی کا دعویٰ کرنے والوں, نبی کے عشق کا پٹا اپنے گلوں میں ڈالنے والوں, اگر بوڑھے ماں باپ تیرے گھر کی 4 دیواری میں قید ہے, تڑپ رہے ہیں, تو مصطفیٰ کا غلام نہیں ہو سکتا. نبی کا غلام وہ ہوگا جو ساری دنیا کی دولتوں کو ماں کے قدموں میں قربان کر کے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بن جائے گا. وہی جنت کا حقدار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, عظمت والدین, عظمت والدین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا کریں, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. نمازیں اپنی جگہ, روزہ اپنی جگہ, حج اپنی جگہ, زکوٰۃ اپنی جگہ, لیکن حضور نے فرمایا اگر والدین ناراض ہیں تجھ سے تیرا رب بھی ناراض ہے. یہ سب کے لیے ہے. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے رہو ماں کو ستاتے رہو تو چلے گا, نہیں چلے گا. یہ کرپشن برداشت نہیں کیا جائے گا. ایک ایک گناہ کا حساب و کتاب ہوگا. میدان قیامت میں میزان عمل پر ہماری نیکیاں ہماری برائیوں کے رجسٹر اللہ کی بارگاہ میں رکھے جائیں گے. زبان بند کر دی جائے گی. جسم کے رونگٹے کو خدا بولنے کی طاقت دے گا. اس وقت ہمیں بچنے کا کوئی چارہ نہ ہوگا. نبی کے غلام ہے تو پھر توبہ کر جائے, توبہ کر جائے اپنے ان کاموں سے. اگر گھر میں ماں باپ زندہ ہیں سینے سے لگا لے, لگا لے سینے سے. بوڑھے ماں باپ کو دنیا کی دولت نہیں چاہیے ہوتی ہے, انہیں یہ بھی حسرت نہیں ہوتی ہے کہ مجھے بچہ میرا اونچے ہاسپٹل میں بھرتی کرا کے علاج ہی ضرور کرائے. جب ماں باپ کی اسٹیج آخری پہنچتی ہے نا کہ وہ یہ نہیں چاہتے, بلکہ میں نے نہ جانے کتنوں کو خود دیکھا ہے یہ بات کہتے ہوئے اپنے بچوں سے, بیٹا اب تم پریشان نہ ہو, اب ہمیں ہسپتال نہ لے جاؤ, اب ہمیں بھرتی نہ کراؤ, اب ہم بچے بھی نہیں. باپ کہتا ہے اولاد سے کیوں کہتا ہے باپ, جب تو اسے پتا ہے کہ میں بچنے والا نہیں. یقین ہونے لگتا ہے صرف اس لیے کہ بچوں کی یہ کمائی, بچوں کی یہ دولت, بچوں کا یہ پیسہ اگر میری بیماری میں جاتے جاتے لگ گیا, میرے جانے کے بعد میرے بچے پریشان نہ ہو جائے, میرے جانے کے بعد میرے بچے پریشانی نہ اٹھائے, میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کے گھروں میں کہیں فاقہ
گا مگر مرتے مرتے میرے بچے پریشان ہو جائیں گے. میں اپنے بچوں کو پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. جب ایک باپ مارکیٹ سے گزرتا ہے اپنے بیٹے کے پسندیدہ کھلونے کو دیکھ کر قرض لے کر وہ آئٹم خرید کر بیٹے کو دیتا ہے تو اپنی چمڑی بیچ کر وہ قرض ادا کرنے پر فخر محسوس کرتا ہے کہ چمڑی بک گئی کوئی بات نہیں بیٹا تو خوش ہو گیا ہے. سبحان لیکن جب یہی بیٹا جوان ہوتا ہے تو اسے بوڑھے باپ کی کبھی یاد نہیں آتی. اسے دوستوں میں بیٹھ کر پارٹیاں کر کے اور بیٹا کو 100 روپے کی ٹپ دینا یاد رہتا ہے مگر بوڑھے باپ کو جس 100 روپے اگر 2 بار دے دیتا ہے تیسرا کے جھجلا جاتا ہے. تمہارا خرچہ ہی کیا ہے اس بڑھاپے میں روز کے 100 روپے کا کیا کرتے ہو؟ سن فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. جیسے نماز روزہ حج و زکات کا حکم ہے ویسے ہی بوڑھے ماں باپ کی تعظیم کا حکم ہے ان کی عزت کا حکم ہے ان کے احترام کا حکم ہے. خود کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے باپ کا جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. استغفر اللہ لی ولکم اجمعین. کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ